اعتکاف کی حالات میں بالکل چپ بیٹھنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، بری باتیں زبان سے نہ نکالے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت یا کسی دینی علم کے پڑھنے یا پڑھانے یا کسی عبادت میں اپنے اوقات صرف کرے۔ خلاصہ یہ کہ چپ بیٹھنا کوئی عبادت نہیں، چپ بیٹھنا کوئی عبادت نہیں۔ قرآن شریف پڑھنا، درود شریف، استغفار و تسبیح میں مشغول رہنا، اچھی باتیں کرنا، انہی کا سیکھنا سکھانا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، سننا سنانا، وعظ اور نصیحت کرنا، جامع مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اعتکاف میں کوئی خاص عبادت شرط نہیں، نماز، تلاوت کلام پاک، دینی کتابوں کا پڑھنا پڑھانا یا ذکر اللہ کرنا، اور جو عبادت دل چاہے کرتا رہے، جو عبادت دل چاہے کرتا رہے۔ اعتکاف کے آداب اور مستحبات یہ ہے، ان کا پورا اہتمام رکھیے تاکہ حقیقی برکات و ثمرات نصیب ہو۔ اعتکاف میں نیکی اور اچھی باتیں کرے۔ رمضان المبارک کے آخری پورے عشرے کا اعتکاف کرنے کی کوشش کرے۔ حتی الامکان جامع مسجد میں اعتکاف کرے۔ اپنی طاقت کے مطابق اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں صرف کرے، مثلا نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، علم دین کی صحیح اور سند کتابوں کا مطالعہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضرت انبیاء علیہ السلام کی صحیح واقعات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ائمہ اعظام اور اولیاء کرام رحمہ اللہ کی حالات اور حکایات، ان کے اقوال اور ملفوظات کا مطالعہ کرے، مسائل شرعیہ کی کتابیں پڑھے، مگر جو بات سمجھ میں نہ آئے خود اس کی تعبیر یا مطلب نہ نکالے، بلکہ کسی معتبر عالم سے اس کا مطلب سمجھے۔ اذکار مسنونہ پڑھے، جتنی تسبیح آسانی سے پڑھ سکے۔ سب بہترین تسبیحات یہ ہے: سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو بھی استغفار یاد ہو وہ پڑھے، مثلا استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا رب اغفر لی۔ اور جو بھی ذکر کرے تو توجہ اور دھیان سے کرے، اور جو بھی ذکر کرے توجہ اور دھیان سے کرے۔ درود شریف کثرت سے پڑھے۔ سب سے بہترین درود یہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ تسبیح پڑھنے سے 10 قسم کی گناہ معاف ہو جاتی ہے، لہٰذا روزانہ پڑھیے۔ اشراق، چاش، سنن زوال اور اوابین اور تہجد کی نماز کا پورا اہتمام کریں۔ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو بھی ترک نہ ہونے دیں۔ فجر سے اشراق تک اور عصر کی فرضوں سے فارغ ہو کر مغرب تک ذکر اللہ اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہے۔ شب قدر کی 5 رات میں جاگ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے۔ مناجات مقبول کی ایک منزل روزانہ پڑھ لیا کرے، اس میں قرآن اور حدیث کی بہت اچھی دعائیں جمع کر دیے گئی ہے۔ اعتکاف میں پردہ ڈالنا اور نہ ڈالنا دونوں طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر پردہ ڈالنے سے ریاکاری اور کبر وغیرہ پیدا ہونے کا خطرہ ہو تو نہ ڈالیے، اور اگر ان امور کا اندیشہ نہ ہو تو یکسوئی کے لیے پردہ ڈال لینا بہتر ہے۔ جہاں تک ممکن ہو دوسرے اعتکاف کرنے والوں کو اور نمازیوں کو اپنے قول اور فعل اور کسی بھی طرز عمل سے تکلیف پہنچانے سے سخت احتیاط کرے۔